بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دا ڈائنگ سن کا پیج نمبر 2 پڑھیں گے۔ آلدو وی کانٹ اسپیک ود اینی سرٹنٹی، اگرچہ ہم یہ بات کسی خاص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، اٹ سیمس موسٹ لائکلی، لیکن غالب امکان اسی بات کا نظر آتا ہے، دیٹ دا ہیومن ریس کیم انٹو ایگزسٹنس ان سم سچ وے ایز دس، کہ زمین پر دنیا میں انسانی نسل کا وجود کسی ایسے ہی طریقے سے آیا ہوگا۔ اسٹینڈنگ آن آور لٹل گرین آف سینڈ، ہم اپنے ریت کے چھوٹے سے ذرے پر کھڑے ہو کر وی ٹرائی ٹو ڈسکور دا نیچر اینڈ پرپز آف دا یونیورس، ہم کائنات کی ماہیت اور اس کے مقصد کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وچ سراؤنڈز آور ہوم ان اسپیس، جس نے ہمارے گھر زمین کو گھیرا ہوا ہے، ان اسپیس اینڈ ٹائم، زمان و مکان میں۔ اس میں ریت کا ذرہ زمین کو اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے پیراگراف میں پڑھا تھا کہ ہماری زمین پوری کائنات کی اسکیم میں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے ساحلوں کے اوپر پائی جانے والی ریت کا ایک ذرہ۔ چنانچہ رائٹر کا کہنا ہے کہ ریت کے اس چھوٹے سے ذرے پر کھڑے ہو کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کائنات کا مقصد اور اس کی نیچر تلاش کرنے کی، دریافت کرنے کی، پہچاننے کی کوشش کریں، جس نے زمان و مکان میں ہمارے گھر زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آور فرسٹ فیلنگ از سم تھنگ لائک فیئر، ہمارا پہلا جو احساس ہے وہ خوف کا ہے۔ وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ بیکاز آف اٹس immense ڈسٹینسز، ہم اس وسیع کائنات کو خوفناک پاتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے جب ہم اس کے بڑے بڑے فاصلوں کو اور اس کی وسعت کو دیکھتے ہیں، which we don't understand، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ frightening because of the stretches of time so great، ایک اور وجہ سے بھی ہمیں خوف آتا ہے کہ وقت کا پھیلاؤ اتنا وسیع ہے، اتنا زیادہ ہے، that we can't imagine them، کہ ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ making the whole of human history so very small in comparison، یعنی جب ہم موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وقت اتنا گزر چکا ہے، وقت کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے، اور ان ساری انسانی تاریخ کو اتنا چھوٹا جب ہم دیکھتے ہیں موازنہ کرتے ہوئے، تو ہمیں خوف آتا ہے۔ فرائٹنگ بیکاز آف our ایکسٹریم لونینس، اور سب سے بڑھ کر ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہمیں کائنات کی اسکیم خوفزدہ کر دیتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شدید تنہا ہیں، ہم کائنات کی پوری اسکیم میں ہماری حیثیت ریت کے ایک ذرے جتنی ہے، اور کہیں بھی اور زندگی کا وجود نہیں، صرف ایک دنیا ہی ہے، ایک زمین ہے جس پر ہمارا جو ہے وجود ہے، تو اپنی شدید تنہائی کی وجہ سے ہم بالکل خوفزدہ محسوس کرتے ہیں۔ اینڈ بیکاز آف دا لٹلنس آف آور ہوم ان اسپیس، اور خوفزدہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خلا میں ہمارا گھر یعنی زمین بہت چھوٹی ہے۔ اے millionth پارٹ آف اے گرین آف سینڈ، یعنی آپ سوچیں کہ ریت کے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ، لاکھواں حصہ آف آل دا سی سینڈ ان دا ورلڈ، دنیا کے تمام سمندری ساحلوں پر پائی جانے والی ریت کا لاکھواں کروڑواں حصہ۔ بٹ ابو آل ایلس، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ، ہم کائنات کو خوفناک پاتے ہیں، بیکاز وی کانٹ فائنڈ اینی سائن، کیونکہ ہمیں کوئی نشان، کوئی علامت نظر نہیں آتی، دیٹ لائف لائک آور اون ایگزسٹ اینی ویئر ان اٹ ایکسیپٹ آن دا ارتھ، ہمیں خوف آتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح کی زندگی کا وجود سوائے زمین کے کہیں اور نہیں، یعنی ایگزسٹ کا مطلب ہوتا ہے وجود پانا، قائم ہونا، یعنی جس طرح سے ہماری زمین پر زندگی کا وجود ہے، اس طرح کا وجود کہیں زندگی کا اور ہے ہی نہیں، تو یہ بات بھی ہمیں خوفزدہ کر دیتی ہے۔ انڈیڈ، بلا شبہ، فار دا موسٹ پارٹ، زیادہ تر حصے میں ایمپٹی اسپیس از سو کولڈ، اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں موسم کیسا ہے۔ زیادہ تر خلا اتنی زیادہ سرد ہے، دیٹ آل لائف ان اٹ وڈ بی فروزن، کہ اگر وہاں زندگی کا وجود قائم کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو زندگی انجماد کا شکار ہو جائے، سرد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ موسٹ آف دا میٹر ان اسپیس از سو ہاٹ، اور دوسری طرف دیکھیں تو اتنا زیادہ جو ہے وہ خلا میں
مواد اتنا گرم ہے ایز ٹو میک لائف آن اٹ امپاسبل، کہ اس پر زندگی کا وجود ہی ناممکن ہو جائے. یعنی خلا کا کچھ حصہ اتنا گرم ہے کہ زندگی پگھل جائے، اور کچھ حصہ اتنا سرد ہے کہ زندگی فروزن ہو جائے. لائف ڈز ناٹ سیم ٹو ہیو اینی پارٹ ان دا پلان آف دا یونیورس. تو لگتا یوں ہے کہ کائنات کے منصوبہ بندی میں، کائنات کی اسکیم میں زندگی کا کوئی حصہ ہی نہیں، زندگی کوئی اہمیت ہی نہیں. وچ پروڈیوسڈ آور پلانیٹری سسٹم، وہ کائنات جس نے ہمارا سیاراتی نظام پیدا کیا، اس میں ہماری زندگی کا کوئی اہمیت نظر نہیں آتی. کیلکولیشن شوز، اور اعداد و شمار بتاتے ہیں دیٹ دیر کین بی اونلی ویری فیو سچ سسٹمز ان اسپیس، کہ اس طرح کے نظام بھی خلا میں بہت کم ہیں. یٹ سو فار ایز وی کین سی، پھر بھی جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، لائف آف دا کائنڈ وی نو آن ارتھ کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹس لائک دا ارتھ. پھر بھی ہم جہاں تک دیکھ سکتے ہیں، جس طرح کی زندگی کے وجود سے ہم زمین پر آگاہ ہیں، جس طرح کی زندگی ہماری زمین پر پائی جاتی ہے، یہ صرف زمین جیسے سیارے پر ہی رہ سکتی ہے. اٹ نیڈ سوٹیبل فزیکل کنڈیشنز فار اٹس اپیرنس. اس کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے وجود کے ظہور کے لیے خاص طبیعتی حالات کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مناسب ہوں. دا موسٹ امپورٹنٹ آف وچ از اے ٹیمپریچر. اور ان طبیعتی حالات میں سب سے اہم ضرورت ایک مناسب درجہ حرارت ہے. ایٹ وچ سبسٹینسز، جس پر مادے کین ایگزسٹ ان اے لیکوڈ اسٹیٹ، ایک مائع حالت میں رہ سکیں، قائم رہ سکیں.